تہجد کی نماز ہو رہی ہے اس کی نیت کیسی کریں؟ 8 رکعت 2 رکعت سے نیت کریں کہ نفل نماز تہجد کی 2 رکعت سے 8 رکعت پڑھیں گے۔ میرے گھر والے درگاہ کو بہت مانتے، میں ان کو بہت 5-6 سال سے سمجھا رہا ہوں، کچھ قابو میں نہیں آ رہا۔ آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجئے، پورے گھر والوں کے ساتھ عاجزی ان کے ساری کا معاملہ کیجئے، ان کی خوب خدمت کیجئے، اور پہلے خود مطالعہ کیجئے، سمجھیے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، اور اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ ان کو سمجھاتے رہیں گے تو وہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے۔ کسی کو برا بولنا اور ان کو برا سمجھنا غلط ہے۔ سمیع بھائی کو انشاءاللہ نعت پڑھنے کی اجازت دی جائیں گی۔ اگر کوئی آدمی نماز میں اچانک رکوع میں شامل ہوا تو اس کو نماز ملی یا نہیں ملی؟ رکوع میں آ کر شامل ہونے والا شخص اگر امام صاحب کے رکوع میں آ کر شامل ہو گیا تو اس کو نماز مل گئی، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر اس کو رکوع ملا۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اگر امام صاحب کی عادت سمیع اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہو جانے کے بعد بولنے کی ہے تو پھر رکوع نہیں ملا۔ کچھ ائمہ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعد میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ مجھے 3 سبحان اللہ مل گئے جبکہ امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر ایسے امام صاحب ہیں جو کھڑے ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو ویسے شخص کو رکوع بھی نہیں ملا، رکوع نہیں ملا تو رکعت بھی نہیں ملی۔ بغیر وضو کے نماز ہوگی کیا؟ کیسے ہوں گی؟ وضو خود نماز کے لیے ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ میری پہلی شادی بھی پسند سے ہوئی اور ٹھیک ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کیوں بولتے؟ آمین سورہ فاتحہ کے بعد اس لیے بولتے کہ سورہ فاتحہ خود ایک دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا طریقہ انسانوں کو سکھایا ہے، وہ اس لیے آمین کہا جاتا ہے۔ اور آمین آہستہ سے اور زور سے بولنے کا کیا مسئلہ ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن پاک کی آیت دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے مانگو تو تضرعا و خفیہ، گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے مانگو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگو تو گڑ گڑا کے مانگو اور چپکے چپکے مانگو۔ اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین آہستہ سے کہنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اور کیسے سنتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اللہ کیسے سنتے ہیں دیکھا ہے کہ ایک عورت آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں لڑنے لگی، میں اس کے ہونٹوں کے ہلنے سے سمجھ گئی کہ یہ لڑ رہی ہے، لیکن میں اس کی آواز نہیں سن سکی۔ 7 آسمان سے آیت آئی لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، 28ویں پارے کا آغاز ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس عورت کی آواز کو سن لیا ہے نبی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں لڑ رہی ہے۔ جو اللہ ایسے سننے والے ہیں اس اللہ کو سنانے کے لیے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شام ملک مدینہ مکے میں اسرائیل اور یہودی ہوں گے تو ہندوستان کے مسلمان کہاں جائیں گے؟ کیا سوال ہے؟ ہاں، ایک صاحب نے لکھا ہے کہ وہ 10 روزہ پروگرام میں بہت دور سے آتے ہیں اور اس مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے انتظام کی ضرورت ہے، تو 5 راتوں میں تو آپ کا انتظام ہو جا رہا، بقیہ 5 راتوں کے لیے جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں آئیڈیا سے ان کے ڈبے میں شامل ہو جائیے۔ نماز وتر بیٹھ کر پڑھ سکتے کیا؟ مجبوری ہے تو پڑھ سکتے، مجبوری نہیں ہے تو کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ نماز کے دوران اگر مسجد میں تعلیم چالو ہے اور حضور کا نام آ جائے تو حالت نماز میں درود پڑھنا کیا؟ حالت نماز میں اگاؤ کامہ نہیں کرنا، بلکہ چھینک آ جائے تو الحمدللہ بھی نہیں کہنا۔
اگر کوئی جان بوجھ کر چھینک کہے گا تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اس لیے ایکسٹرا کام آپ نہیں کر سکتے۔ توریت انجیل زبور دنیا میں موجود ہے کیا؟ اب توریت زبور انجیل اپنی اصلی شکل میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اور حالت نماز میں سینٹ لگا سکتے کیا؟ جو پرفیوم الکوہل والے آتے ہیں وہ نہیں لگانا۔ اعتکاف والوں کو عید کی نماز اسی مسجد میں پڑھنا ضروری ہے کیا؟ ایسا ضروری نہیں ہے، اعتکاف والے عید کے دن چاند دیکھ کر اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ یہ پروگرام جو ہمارے 10 روزہ چل رہے ہیں اس کو SBM اورنگ آباد چینل پر دکھایا جا رہا ہے اور الحمدللہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ اسے سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے۔ یہ پروگرام آپ کے لیے اس پر YouTube پر فراہم کیے جا رہے ہیں، SBM اورنگ آباد چینل پر۔ صفا کے پاس ابھی اسٹوڈنٹ کے لیے اسکالرشپ کا کوئی نظام نہیں ہے، انشاءاللہ فیوچر کا پلان ہے، جب ہوگا انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ سفر میں آدمی جا رہا ہے تو اس کا سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ جب اپنے وطن سے، اپنے مقام سے نکل کر وہ باہر چلے گیا، مثلا کوئی کرماڑ تک پہنچ گیا تو وہاں سے اس کا سفر کی نماز قصر وہ کر سکتا ہے۔ یاجوج ماجوج پر اس سے پہلے بتایا جا چکا۔ حضرت مولانا رابع صاحب اور حاجی عبدالمجید صاحب پر تعزیتی الفاظ انشاءاللہ آخری نشست میں ہم جتنے بزرگوں کے ابھی انتقال ہوئے ان کی تعزیتی نشست انشاءاللہ رکھنے والے ہیں، اس وقت ہی کریں گے۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد فرشتے مصافحہ کرتے ہیں کیا؟ جس کی رمضان کی عبادتیں مکمل ہوئی اور جس نے روزے مکمل رکھے، تراویح مکمل پڑھا، قرآن پاک کی تلاوت مکمل کی، صدقہ فطر ادا کیا، تو ان لوگوں کا فرشتے استقبال کرتے ہیں، اس کی روایت موجود ہے۔ اور جنہوں نے صرف چاند دیکھے بہت محنت کے ساتھ اور سفید کپڑے پہن کر عید بہت خوشی کے ساتھ آگے آگے منا رہے ہیں، ایسے لوگ صرف مصافحہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے، ان سے مصافحہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے بھی ان کو بھی وہ نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ مالک بن دینار نے ایک دن خواب میں 2 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اس سال 7 لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے پتہ ہے صرف 7 کا قبول ہوا ہے۔ دوسرے دن پھر وہ دونوں فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ تجھے معلوم ہے وہ 7 کی برکت سے اللہ نے 7 لاکھ کا بھی حج قبول کر لیا ہے۔ تھوڑا صحیح لکھنے کی کوشش کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ قیامت کب آئے گی؟ جب منظور خدا ہوگی جب آئے گی، لیکن قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں بیان کی گئی ہے۔ جیسے لوگ گدیوں پر سوار ہو کر مسجد جائیں گے، مسجدوں میں شور شرابہ ہوگا اور کثرت کے ساتھ پولیس ہوگی، علماء کثرت کے ساتھ حج کو جائیں گے، اور دین کی حفاظت ایسے مشکل ہوگی جیسے انگارے کا ہاتھ میں لینا، اور بیٹا ماں کو باندی بنا کر رکھے گا اور رشتہ داروں کو بھول جائے گا، دوستوں کو قریب کرے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں۔ چپلیں چٹکانے والے، پھٹے کپڑے میں گھومنے والے لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، یہ سب نشانیاں ہیں قیامت کی جو چھوٹی چھوٹی ہے۔ انشاءاللہ اگلے مزی یا منی روزے کی حالت میں نکل جائے تو وضو کر کے پاک ہو سکتا ہے، روزے پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کسی بہن نے ایک چٹھی بھیجی ہے کہ ان کے شوہر کے کاروبار کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ، دیکھیے ایک چٹھی بہن کی آ گئی کہ اس کا مطلب کتنے ایسے افراد ہیں جو کاروبار سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور کاروبار کے برکت کے لیے آسان طریقہ ہے کہ جو کاروبار کرتا ہے اس کاروبار سے صدقہ دیتے رہنے کا نظام بنائیں، اور رات میں سارے گھر والے لائٹ بجھا کر لا حول ولا قوت الا باللہ
جتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ کر سونے کا اہتمام کریں، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ اور عشاء کے بعد سورہ یاسین کا اہتمام کریں۔ پھر ایک بہن کی چٹھی آئی ہے کہ 4 سال شادی کو ہو گئے ہیں اور اولاد ابھی تک نہیں ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں ان کو اولاد دے، ایسا فیصلہ آسمان سے آئے، نیک خوبصورت اولاد اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے۔ جو لوگ انگلش میں سوال لکھ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ کرسیو رائٹنگ میں نہ لکھیں، تھوڑا سا کھلا کھلا لکھیں تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ زکوٰۃ انگریزی مہینے میں ادا کریں یا اسلامی مہینے میں، کسی مہینے کا طے ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کی سہولت جس مہینے سے ہے اس طرح سے آپ ادا کر سکتے ہیں، کسی مہینے کا اسلامی اعتبار سے طے کرنا ضروری نہیں ہے۔ کعبے کے اندر کون رہتا ہے؟ کعبے کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، سب خالی ہے، ایک باکس رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر رکاز کعبہ ہے۔ بیعت لینا کیسا ہے؟ اچھا ہے، بیعت لے سکتے، کسی اللہ والے کے ہاتھ پر اپنے آپ کو دینا، گناہوں سے توبہ کرنا اور نیک کام کرنے کا ارادہ رکھنا۔ آج کل جو ارتداد ہو رہا ہے، غیر مسلم کے ساتھ لڑکیاں جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا؟ جاتے ہی فوراً مار دھاڑ کرنا غلط ہے، اس سے ہماری چھبی اور بگڑ رہی ہے۔ ایسے موقع پر محبت و پیار کے ساتھ دونوں کو کسی محفوظ جگہ لے جانا، اس کی ویڈیو شوٹنگ نہیں بنانا اور محبت کے ساتھ سمجھانے کی پہلے کوشش کرنا، لڑکی کو اس کے گھر پہنچا کر ان کو بھی محبت کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ کسی ذمہ دار کی نگرانی میں سمجھانے کی کوشش کرنا ضروری ہے، چونکہ ہم سب اس سلسلے میں بہت پریشان ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فکر کرنا ہم سب کو ضروری ہے۔ فکر کی طریقہ یہ ہے کہ ہر نوجوان اپنے اپنے محلے میں ایک ٹیم بنائے جس کے ذریعے سے سیکورٹی نظام ہو کہ اپنے محلے کی نگرانی اس سلسلے میں ہو، جو مسلم آبادیاں جہاں سناٹا زیادہ ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اس کی نگرانی اگر ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت ساری چیزیں قابو میں آئیں گی۔ صفا بیت المال نے پروگرام بنایا ہے، 15 زون شہر میں موجود ہے، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہم کو ہر محلے میں 7 نوجوانوں کی ٹیم چاہیے ایسے مختلف کاموں کو کرنے کے لیے اور آبادی کا سروے کرنے کے لیے، چونکہ خاموش باطل تنظیمیں بھی مسلم محلوں میں گشت کر رہی ہے اور ہم کو معلوم نہیں ہے، جب بات بہت آگے نکل جاتی ہے تب ہم کو پتہ چلتا ہے۔ اس لیے جو نوجوان ان کاموں میں شریک ہونا چاہتے ہیں، الگ الگ محلوں سے ہے تو ان سے درخواست ہے کہ کاؤنٹر پر ایسے الگ الگ محلے کے نوجوان اپنے نام درج کرائیں، ہمارے پاس آ کر اپنی 7 نوجوان کی پرچی بنا کر یہاں جمع کریں۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم ایک ترتیب بنائیں گے اور محلہ محلہ جا کر پیرنٹس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ پیرنٹس اگر جاگ گئے اور ان کے سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ 50% یہ کام قابو میں آ سکتا ہے۔ ایسے محلے جہاں مخلوط آبادی ہے، ان مخلوط آبادیوں میں جو پرابلم ہے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے 2 مفتیان کرام کو تنخواہ دے کر طے کیا ہے۔ انشاءاللہ عصر سے لے کر عشاء تک ایک مفتی صاحب کسی مسجد میں آپ کی طرف سے ہم کو انشاءاللہ آئے گا تو اس مسجد میں آئیں گے، اور ہر گھر میں گھریلو جو جھگڑے، مسائل، پریشانیاں ہیں، اس میں ایک فیکٹر، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ باپ اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے تو باپ کے ظلم کو دیکھ کر بیٹیاں سماج سے بدگمان بھی ہو رہی ہے، اور وہ اپنے باپ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ماں کے فیور میں ہونے کی وجہ سے کسی اور راہ کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے بے شمار چھوٹے بڑے مسائل کو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم کو ایک منظم زمینی سطح پر نظام کے بنانے کی ضرورت ہے۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، چھوٹے لیول پر اس کام کو شروع کریں گے۔ تو کون کون انشاءاللہ اس نظام سے جڑنا چاہتا ہے؟
الگ الگ محلوں کے جو نوجوان ہیں انشاءاللہ وہ اپنا ایک ٹیم بنا کر ہمارے پاس نام لائیں۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹ سکتے کیا؟ نہ، جمعہ ہی کے دن کاٹنا چاہیے۔ جمعرات اور جمعہ کے دن ناخن بال کاٹنا اچھا ہے، دوسرے دن کے بجائے ان 2 دنوں میں کاٹنا بہتر ہے۔ کچھ سوالات آئے تھے کہ تہجد کی نماز الحمدللہ ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور حرمین میں بھی رمضان میں تہجد کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی۔ تو ہم نے ضرورت کے تحت کہ بڑی تعداد میں نوجوان یہاں بیٹھنے کے بعد دور دور بھاگ کر کہیں نہ کہیں جماعت سے نماز میں شریک ہو ہی رہے ہیں، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، تو یہیں جماعت کے ساتھ الحمدللہ نماز شروع ہوئی۔ ہم مچھر کو بہت پھونک پھونک کر دیکھتے ہیں، حرام کا ہے یا حلال کا ہے، اونٹ پورا حرام کا نگل جاتے اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ مبارک راتیں ہیں، اور تہجد کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور رمضان المبارک میں قیام اللیل تہجد ہی ہے۔ جس قیام اللیل کا تذکرہ احادیث میں موجود ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور وہ قیام اللیل کا اہتمام ہم راتوں میں الحمدللہ کر رہے ہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ تہجد کے لیے ہم سب تیار ہوں گے۔ 10 منٹ آپ کو دیے جا رہے ہیں، 10 منٹ میں آپ انشاءاللہ تہجد کے لیے تیار ہوں گے۔ 2 منٹ بیٹھیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ الحمدللہ شہر میں ہمارے منظم انداز میں صفا بیت المال کا کام جاری ہے، آپ سب اس سے جڑ رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کام سے 2 طرح سے جڑ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ اس کے ممبر بنیے، اور یا آپ کے گھر میں جو اسکریپ ہے آپ وہ اسکریپ ہماری گاڑی خود آپ کے گھر پہنچے گی، آپ فون کے ذریعے سے آرڈر کیجئے، وہ آرڈر کو گاڑی آ کر پک اپ کرے گی۔ اس طرح سے یہ بہت سارے کام، 7 دواخانے، ٹیلرنگ سینٹر، واٹر پلانٹ اور مدرسہ، کوچنگ کلاس، ایسے ہزاروں کام الحمدللہ کیے جا رہے ہیں۔ اس سال 100 گاڑیاں سامان کے ساتھ دے کر روزگار پر کھڑے کرنے کا کام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ 100 مشینیں دے کر اب خواتین کو روزگار پر کھڑے کرنے کا کام کیا جانے والا ہے، اس کا پروگرام جاری ہے۔ اس طرح کے بے شمار کاموں کے لیے صفا سے جڑنا ہم سب کو ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔